الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من شب علی فقد صبنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض علی فقد ابغضانی او کما قال فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی المولا عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافقا ولا يبغضه مؤمنا صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیزان ملت، انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مولائے کل کائنات سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے یوم شہادت کے موقع پر ہمارا اور آپ کا یہ نورانی اجتماع اللہ رب قدیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، مولا کائنات کے فیض و برکات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ یہ سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلت میں حدیثیں وارد ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے کتاب دیکھ رہے ہیں مشکات شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا کے تعلق سے جو فرمایا، صاحب مشکات صفحہ 564 کے اوپر باب باندھتے ہیں اور فضائل علی ابن ابی طالب، مناقب علی ابن ابی طالب، انہوں نے پورا باب باندھا اور اس میں کئی ساری روایتیں جمع فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ کی مرویات میں سے ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق میرے علی سے بغض کرے گا اور مومن میرے علی سے پیار کرے گا۔ دوسرے مقام پر انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری ان کے فضیلت میں احادیثیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان کے علاوہ کئی سارے ائمہ اور اصحاب پیغمبر انہوں نے بھی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار تعریف فرمائی۔ اور ہو کیوں نہ، کیونکہ یہ داماد رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام حسنین کے والد ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، سارے ائمہ یعنی جو 12 ائمہ ہیں اسلام کے، ان ائمہ کے باپ ہیں، سیدوں کے باپ ہیں، جتنے سادات ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک وہ غلام علی نہ ہو جائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے پیار ہی جو اتنا فرمایا،
سیدنا سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. ابتدا کریں، کسی شاعر نے بڑا پیارا سا جملہ کہا، نفس عمارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، مل گیا غم سے کنارہ یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، ایک بدلہ ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، راہ جیست پر چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد. یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ کی پیدائش. آپ پہلے جان لیں کہ آپ کے باپ کا نام حضرت ابو طالب ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں. آپ کی پیدائش عام الفیل سے 30 برس پہلے، وہ جو ابرہا نے نا کعبہ پر لشکر کشی کی تھی، چڑھائی کی، اس سے 30 برس بعد میں آپ کی پیدائش ہوئی. تاریخ تھا 13 رجب المرجب شریف، مولا علی شیر خدا کی تاریخ ولادت ہے، اور جس پر الحمدللہ جس تاریخ میں اپنے دارالعلوم غوث اعظم کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ممبرا کے اندر جس پیمانے پر یہ پروگرام منایا جاتا ہے ولادت مولا کا شاید کہیں منایا جاتا ہوگا. یقیناً ہم غلام ہیں ان کے، تو پھر غلام اپنے آقا کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیدائش 13 رجب المرجب شریف، اور آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر، کعبہ شریف کے اندر حضرت علی پیدا ہوئے. آپ اس سے پہلے بھی بیانات سن چکے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی. فاطمہ بنت اسد یہ وہ خاتون ہے نا جن سے میرے آقا نے بڑا پیار فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی میرے آقا سے بڑا پیار فرمایا ہے. یہ وہ خاتون ہیں کہ واحد وہ ہیں کہ جن کی قبر شریف کے اندر خود آقا لیٹ گئے. سبحان اللہ. یار اگر ہمارا جنازہ ہمارے پیر صاحب پڑھا دیں تو پھر ہمارے گھر والوں کے لیے سند بن جائے کہ یار کیا پوچھنا ہے، میرے بیٹے کا جنازہ تو تاج الشریعہ نے پڑھایا تھا. اب بتائیے نا، جس کے قبر میں خود نبیوں کے امام لیٹ گئے ہوں اور خود آقا نے اپنی قمیض شریف عطا فرمائی کہ اسے پہنا کر میرے چچی کو دفن کرنا. اللہ اکبر. بڑی خوش نصیب خاتون ہے. میرے آقا فرماتے میری ایک ماں آمنہ ہے جس نے مجھے جنم دیا، اور میری دوسری ماں فاطمہ بنت اسد ہے جس نے مجھے پال کر کے بڑا کیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد یہ وہ لوگ ہیں جو کعبے کے متولی تھے، جو کعبے کا دیکھ بھال کرتے تھے، سارا کام ان کے ہاتھ میں تھا. کہتی ہیں کہ طواف کعبہ کر رہی تھی، اور طواف کعبہ کر رہی تھی نا پیٹ سے تھی، مولا علی سرکار پیٹ میں تھی. طواف کعبہ کرتے کرتے نا اچانک درد ذہن چالو ہوا، پیٹ میں تکلیف ہوئی. سوچنے لگی یا اللہ اس وقت کہاں جاؤں، اس وقت کہاں جاؤں. آواز آئی فاطمہ بنت اسد میرے گھر کی طرف دیکھ. تو فاطمہ بنت اسد نے جب کعبے کی طرف دیکھا نا، کعبے کی دیوار پھٹنے لگی. سبحان اللہ. اور کعبے کی دیوار پھٹی تو اندر سے آواز آئی میری بندی میرے گھر کے اندر آ جا، علی یہی پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کعبے میں پیدا ہوئے، کہاں لکھا ہے بھائی؟ ہم سنی ہم دلیل نہیں مانگتے، مگر پھر بھی لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے انہیں دلیل دے دینا بھی ضروری ہوتا ہے. اب آپ دلیل لے لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کعبے میں پیدا ہوئے، اور یہ تواتر اخبار کے ساتھ باتیں ثابت ہیں. صرف ہم نہیں کہتے کہ اہل سنت کا موقف ہے، تو اہل حدیثوں کا بھی موقف ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. سبحان اللہ. حق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. اب سن لینا، پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ مولا علی سرکار کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور کہنے والے نے کہا نا کشیرا میسر نسود ای سعادت، جا کعبہ ولادت جا مجلس شہادت. کسی کو یہ موقع نصیب ہی نہیں آیا کہ کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید کیا گیا ہو. یہ علی کی شان ہو سکتی ہے، یہ جناب مولا کی شان ہے. حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے. حضرت امام ابو حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199 پر لکھا ہے
مسعودی والے نے مسعود کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199، حضرت ملا علی قاری شرح شفا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151، سیرت حلبیہ کے اندر علامہ نور الدین بن برہان الدین حلبی کتاب الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 120، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر صفحہ نمبر 145، مغالب الطور کے اندر علامہ کمال الدین بن برہان الدین محمد بن طلحہ صفحہ نمبر 37 کے اوپر، شیخ سلمان بن ابراہیم مندودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موطا کے اندر صفحہ نمبر 396 کے اوپر، اور روضۃ الانبیاء کے اندر امام بہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 60 کے اوپر، محمد کمال الدین مالکی نے بھی اسی بات کو نقل کیا۔ شیخ محمد اکرم صابری نے اتباع الانوار کے اندر، علامہ جامی شواہد النبوہ کے اندر، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر، قرۃ العین فی تفسیر الشیخین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صفحہ نمبر 138 کے اوپر، غیر مقلدوں کے امام نواب صدیق حسن بھوپالی تفیۃ المومنین کے اندر اسی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ فقط توافا بل اخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین فی جوف الکعبہ۔ تواتر اخبار کے بعد تواتر اخبار کے ساتھ یہ باتیں ثابت ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہو گئی پیدائش۔ اور جب پیدا ہوئے نا حضرت علی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا نام علی ہے، باپ کا نام آپ نے جانا ابو طالب ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد۔ امی نے جو نام رکھا تھا حضرت علی کا آپ کو بتا دیں، حیدر، یہ امی جان نے نام رکھا تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب یہ پیدا ہوئے نا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، رو بھی نہیں رہے تھے، ہے نا، کچھ بول بھی نہیں رہے تھے، کچھ کھا بھی نہیں رہے تھے۔ اکثر ہوتا ہے اگر بچہ محلے میں پیدا ہو اور کوئی حرکت نہ کرے تو پھر مشہور یہ ہو جاتا ہے، یار یہ تو پیدائشی گنگا اس لیے نہیں روتا تھا، پیدائشی اندھا اس لیے آنکھیں نہیں کھولتا۔ یہ بات تو ہو گئی نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد پہنچے، 3 دن، اور جب 3 دن کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو دستک دی، آواز آئی کون؟ جواب دیتے ہیں نا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دروازہ چچی نے کھولا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچی علی کہاں ہے؟ تو چہرے پر کچھ غم کے آثار تھے۔ مولا علی کی ولادت پر ان کی ماں کے چہرے پر کچھ آثار جب غم کے دیکھے نا اللہ کے رسول نے فرمایا چچی یہ غم کیسا ہے؟ علی آیا ہے نا تو پھر خوش ہونا چاہیے۔ کہتی ہیں بیٹا خوشی تو ہے علی کے آنے کی مگر غم کا بھی شائبہ ہے۔ اب نے فرمایا چچی بتائیں تو صحیح وہ غم کیا ہے؟ عرض کرنے لگی کہ غم یہ ہے نا کہ 3 دن ہو گیا علی نے کچھ کھایا نہیں، 3 دن ہو گیا علی نے کچھ پیا نہیں، تو لوگوں نے مشہور کر دیا علی پیدائشی گنگا ہے، پیدائشی اندھا، اس لیے آنکھیں نہیں کھولتا۔ آقا فرماتے ہیں چچی ذرا نور پہ کر علی کو لے تو آؤ۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے نا مولا علی کو گود میں لیا، ابھی آنکھیں نہیں کھولی، جب لا کر کے علی کو نبی کے گود میں دیا تو علی نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا، علی کے منہ میں ڈالا، علی نے کھانا چالو کر دیا۔ بعد میں سوال ہوا مولا علی سے، علی ایک بات بتاؤ 3 دن آنکھیں بند رکھی، 3 دن تک کچھ نہیں کھایا؟ تو جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا اس لیے کہ میں نے نظریں چرا کے رکھی کہ دنیا میں جا کر اگر کچھ دیکھوں گا تو وہ ودھا والا مکھڑا ہی دیکھوں گا، کچھ کھاؤں گا تو لعاب مصطفیٰ کی گھٹی کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا پیار تھا مولا علی کو۔ جانتے ہو ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت بچے تھے، تو معاملہ یہ تھا کہ ایک دن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے گھر گئے چچا کے، اور جانے کے بعد کہا چچا میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اچھا جو بھتیجا کبھی کچھ مانگا نہ ہو اور اچانک آ کر کہہ دیں کہ چچا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو پھر او بھی اتنا شفیق چچا، اللہ اکبر، کہنے لگے بولنا محمد کیا چاہیے؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا علی دے دو۔ سبحان اللہ، علی دے دو۔ 40 دن کے تھے ایک روایت میں، 40 دن۔ جب 40 دن کے حضرت علی تھے نا، چچا جان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے،
اپنے گھر میں رکھا سونا بستر نبوت پر، لوری زبان نبوت سے، گودی نبیوں کے امام کی۔ اب بتائیے نا، مورخین کہتے ہیں کہ مولا علی نے کبھی بسترا گیلا نہیں کیا، مولا علی کبھی روئے نہیں۔ یار روتے کیسے جنہیں چاند سے بھی خوبصورت محبوب لوریاں سنا رہے ہو، پھر اس علی کو رونے کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بڑے ہوئے پلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز چالو کی پڑھنے کے لیے، نماز تو پیچھے اماں خدیجۃ الکبریٰ آپ ہی نماز پڑھتی تھی، تو حضرت علی نے بھی پیچھے سے دیکھ کر کے یوں باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ہے، اور یہ مذہب اسلام کا ایک رکن ہے۔ کہتے ہیں پھر ہمیں بھی اس میں داخل کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ پہلے چچا سے پوچھ کر کے آ جاؤ پہلے چچا سے پوچھ کر کے آ جاؤ۔ اب گئے نا حضرت ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے کہ ابا جان جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسے قبول کر لوں۔ تو چچا کا جملہ سنو یار، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا علی، محمد جیسا کہتے نا ویسا کہنا، ان کے کاموں میں کبھی گھاٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو کامیاب ہیں اور لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت علی یا اماں خدیجۃ الکبریٰ؟ بعض کہتے ہیں کہ علی کب مسلمان ہوئے؟ میں کہتا ہوں نہ، یہ سوال ہی نہیں درست ہے تمہارا، یہ سوال درست نہیں ہے۔ مسلمان تو پیدا ہوتے ہی ہر بچہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلامی طریقے پر پیدا ہوتا ہے۔ علی کب مسلمان ہوئے؟ اعلان اسلام کیا انہوں نے، مسلمان تو پہلے سے تھے، اعلان اسلام انہوں نے کیا، اور وہ بھی جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ جوانوں میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور عورتوں میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یار علی کافر کب تھے جو مسلمان ہوتے؟ جسے گودی میں نبی نے کھلایا وہ کافر ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ اعلان اسلام بعد میں انہوں نے کیا، بعد میں انہوں نے اعلان اسلام کیا، اور وہ بھی بعد میں کب؟ انہوں نے تو سب سے پہلے اعلان اسلام کر دیا۔ اچھا خیر، مولا علی شیر خدا کی بات ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، عمر 10 سال کی ہوئی، 10 سال۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو تبلیغ کے لیے اٹھایا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ابو قبیس کے اوپر دعوت دی تھی نا، سارے قریشیوں کو، سارے مکہ والوں کو دعوت دی، لے چلو بھائی کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا علی سب کو دعوت دے آؤ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دعوت دینے کے لیے گئے، دعوت دے کے آئے، شام کے وقت سب کھانا کھائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا مکے والوں یہ بتاؤ تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق الوعد الامین ہیں، آپ بڑے سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری بات سچی بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، بت تمہارے جھوٹے ہیں، باطل راہوں پر نہ چلو۔ تو وہاں نا وہ لوگ مکے والے جو آئے تھے، کوئی گالی دے کر کے، کوئی برا بھلا کہہ کے، کوئی کچھ کہہ کے، سب چلے گئے، کوئی نہیں رکا۔ دوسرے دن پھر مولا علی کو حکم ہوا جا کے دعوت دے کے آؤ۔ علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں دعوت دینے نکلا ہوں اور ساری زندگی میں دعوت ہی دیتا رہ گیا اسلام کا۔ تبلیغ والوں کبھی مولا علی کی تبلیغ دیکھو، ایسی تبلیغ کر کے تو دیکھو، مسلمانوں کو مسلمان بنا رہے ہو۔ ارے جو پڑھ چکے ہیں انہیں کیا پڑھا رہے ہو؟ جو نہیں پڑھے انہیں پڑھا کے دکھاؤ۔ ساری زندگی مولا علی نے تبلیغ فرمائی۔ کہتے نا پھر دوسرے دن بھی دعوت دیا، گیا، واپس آیا، شام کو آئے، پھر کھائے، اور پھر حبیب نے جب بات کرنی چاہی نا تو یہ واپس جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے تیسرے دن پھر دعوت دلائی، اور پھر یہ لوگ آئے، کھائے، اور جب جانے لگے نا تو حضرت حمزہ باہر سے تلوار لے کے کھڑے ہوئے، اے نکلنا نہیں، 3 دن سے کھا کے جا رہے ہو، میرا بھتیجا کچھ کہہ رہا سن بھی تو لو۔
اب یہ سارے یوں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی تو کوئی مذاق اڑاتا, کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا. مولا علی نے نا چہرے نبوت دیکھا تو غم, اونچے پہاڑ پر قبیس کے ٹیلے پر کھڑے تھے, دیکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غم کے آثار ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل نہیں مانتا ہے نہ مانے, ابو لہب نہیں مانتا ہے نہ مانے, امیہ نہیں مانتا ہے نہ مانے, شیبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے, مکے کا کافر نہیں مانتا ہے نہ مانے. یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو جانتے ہو یہ مکے والوں نے مذاق اڑایا, چھوٹا سا بچہ ہے. اور مولا علی نا اس عمر میں بڑے کمزور تھے, یہ جس کی ٹانگیں اتنی پتلی پتلی سی ہیں, کمزور سا بچہ یہ ساتھ دے گا ان کا. مذاق اڑایا. کائنات کے رب کو جلال آیا ہوگا اور کائنات کے پروردگار نے فرمایا تم نے میرے علی کا مذاق اڑایا ہے, ایک دن تم پر وہ لاؤں گا کہ یہی علی چن چن کر تمہاری گردنیں اڑائے گا, اور پھر مکے کے اوپر اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہی علی فتح مکہ کرے گا, اور مکے کے ان دنوں میں تمہیں آ کر کے اسی علی کے پاس مدد مانگنی پڑے گی. اور پھر تاریخ نے وہ بھی منظر دیکھا, وہ بھی منظر دیکھا. ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ بھی فتح ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا, یہی مولا کائنات شیر خدا ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے نا, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو کافر بڑا شور شرابہ مچا رہے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا. اور جب ہجرت کا حکم دیا, حضرت علی نا ایک دن کھڑے ہو کے رو رہے تھے, کھڑے ہو کے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, علی کیا بات ہے؟ کہ لگے یا رسول اللہ آپ نے مواخات سب میں قائم کر دی, سب کو بھائی بنا دیا. یا رسول اللہ دیکھیں نا, آپ نے سب کا بھائی بنا دیا, فلاں انصاری فلاں مہاجر کا بھائی, فلاں مہاجر فلاں انصار کا بھائی. یا رسول اللہ میں رہ گیا. آقا شاید میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرا کوئی بھائی بنے. اللہ اکبر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مولا علی کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی. اچھا یہ تو دنیا میں بات ہوئی, ادھر آسمانوں میں نا جبرائیل نے میکائیل کو پکڑا. جبرائیل نے میکائیل کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ میکائیل آج سے تو میرا بھائی ہے. اسرائیل نے اسرافیل کو پکڑا, کہا تو میرا بھائی ہے. رب نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے مولا تیرے محبوب نے نا علی کو اپنا بھائی بنایا ہے, ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا ہے, تیرے محبوب کی سنت پر عمل کر رہے. رب نے فرمایا جبرائیل صرف بھائی بنایا نا, نیچے بھی دیکھ, آج ہجرت کی رات ہے, اور ہجرت کی رات ہے, قتل گاہ نبوت کی رات ہے. نبی کے بستر پر نبی کا بھائی, وہ بھائی جسے نبی نے خود فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جبرائیل ذرا دیکھ, کیا کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے ایسا کرے گا؟ معلوم ہونے کے بعد کہ آج ان کی گردن کاٹ دی جائے گی اور پھر اس کے بستر پر سویا ہو. کسی نے پوچھا مولا علی نیند کیسے آئی؟ کہنے لگے ایسے سویا نا, ایسے سویا کہ ساری زندگی کبھی ایسا نہیں سویا. علی کیسے نیند آ گئی؟ پتا تھا تلواریں نکل آئی ہیں, لوگ چاروں طرف سے گھیرے بیٹھے ہیں. مولا علی کہتے ہیں نا مجھے معلوم تھا کہ میرے رسول نے فرمایا علی صبح اٹھنا, صبح اٹھنا, یہ امانت فلاں 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 کو دینا اور پھر مدینہ آ جانا. مجھے یقین تھا میرے رسول نے کہا میں مر سکتا ہی نہیں جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں. میرے بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا جو ہجرت کر کے تشریف لے گئے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, یہ آپ واحد شخصیت ہیں, ان کی شان میں بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت ساری حدیثیں. اور ہو کیوں نہ جو حسنین کے والد ہیں, سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں, جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں بھی بے شمار, آپ کے فیصلے بھی بے شمار. حضرت سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے جنگ کے کارنامے در بے شمار کرامتیں ہیں. اور آپ دیکھیں نا, اب بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو, آج ہم جو مولا علی کہتے ہیں نا, مولا علی کیوں کہتے ہیں وہ اس کی وجہ جانے. مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ خندق میں جب جنگ ہوئی نا تو مسلمان پسپا جب ہو گئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور چند صحابہ آپ جو نا ایک درے کے اندر چلے گئے. درے کے اندر ایک پتھر پھٹا اور پتھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار شریف جب پھسلا نا اس پتھر کے اندر, جب آپ آئے تو پتھروں نے اپنا سینہ چاک کر دیا.
جو مدینہ اور مکہ گئے ہیں نا حج یا عمرے کے لیے وہاں رہنے کے لیے، ان سے پوچھو احد کی پہاڑی کوئی چٹان سلامت نہیں ہے، ساری چٹانیں پھٹ کر کرکرے بنے ہیں، اور بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے پتھروں نے بھی اپنا سینہ چاک کر لیا، اور پتھروں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سینہ کھلا ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ اور جب آپ اندر تشریف لے گئے نا تو پتھروں نے چاہا بند ہو جائیں، مولا علی نے ہاتھ لگا دیا، رک، یہاں میں موجود ہوں نا، یہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، سارے لوگ نا جب بیٹھے تو کفار و مشرکین نے وہاں شور مچایا، یہ ابو سفیان وغیرہ ہوئے بڑا شور مچاتے، ان میں سے کسی نے نعرہ لگایا نا، لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارے لیے عزا ہمارا معبود ہے، تمہارا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی چل کھڑے اور انہیں جواب دے دے، سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نعرہ لگایا، اللہ لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اس جملے کو دہرایا، اللہ لنا مولا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ کائنات کے پروردگار نے فرمایا ہوگا جب علی مجھے مولا کہتا ہے، چل علی آج سے اب صبح قیامت تک تجھے مولا علی کہا جائے گا، مولا علی کہا جائے گا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان ہے، اور کوئی جنگ نا بغیر مولا علی کے مکمل ہی نہیں ہے، چاہے بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، جہاں دیکھو گے نا تو سب سے آگے آگے حضرت مولا علی شیر خدا ہی نظر آتے ہیں۔ جو بدر میں 70 لوگ مارے گئے نا، ان میں سے 30 لوگوں کو اکیلے مولا علی شیر خدا نے مارا تھا، سبحان اللہ۔ اگر ہم کہیں تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بدر کے تو وہ اسلامی ہیرو ہیں کہ جنہوں نے بدر کے مارکے کو سر کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت علی سے بڑا پیار فرمایا کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے نا، مدینے کے اندر نبی محترم شفیع مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اب کے رشتے کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ کئی سارے صحابہ نے پیغامات بھیجے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے پیغام کو رد کر دیا۔ ایک دن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نے مشورہ دیا، علی جاؤ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار میں ملے نا یہ دونوں صاحب، تو بازار میں مشورہ دیا کہ علی ہم نے کہا، سب نے پیغام دیا لیکن اللہ کے رسول نے قبول نہیں فرمایا، تو علی ایسا کرو نا ایک بار تم پیغام دے کے دیکھو۔ دل میں خیال آیا ابو تو ہے نہیں، پیغام دے گا کون، بات کرے گا کون؟ اب جب اتنا خیال آیا نا تو آنکھیں بہہ پڑی حضرت علی کی، رونے لگے، روتے روتے نا ٹائم ہوا، پھر صحابہ نے نا دلاسا دیا تو ہچکی بدی، سامان لے کے آئے، مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، علی رو رہا ہے، علی رو رہا ہے۔ مولا علی نے نگاہیں جھکا لی، حضرت مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے بھاپی آئی، علی رو رہے ہیں۔ فرمایا علی رو رہے ہو، اور وہ بھی اس بات پر رو رہے ہو کہ میرا باپ نہیں ہے، میرے رشتے کی بات کون کرے؟ علی مبارک کو دیکھو نا، جبرائیل آیا ہے اور اللہ کی جانب سے پیغام لے کر کے آیا ہے کہ رب نے جنت میں علی اور فاطمہ کا رشتہ کر دیا ہے، لہذا حبیب آپ بھی رشتہ فرما دیں۔ میرے بھائی یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب شادی ہو گئی، حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی ولادت ہوئی، امام حسن کی پہلے ولادت ہوئی، بعد میں امام حسین کی ولادت، اور یہ دونوں شہزادے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ خطبہ جو دیتے ہیں نا، خطبہ، یہ خطبہ کے درمیان جو دو خطبوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے بیچ میں، یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے نا، حضرت امام حسن آ گئے، اللہ کے نبی نے خطبہ بند کر دیا، گئے جا کر اٹھایا، شہزادے کو ممبر پر لا کر بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا صحابہ یقیناً یاد رکھو، سچ فرمایا ہے میرے رب نے کہ ان المال والاولاد کلہم فتنہ، صحابہ یہ مال اور اولاد یہ فتنے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر خطبہ دیا۔ اب اسی لیے نا دو خطبے ہوتے ہیں، ایک پہلا، پھر امام بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرا، سمجھے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے لیے خطبہ کو روکا تھا۔ صبح قیامت تک سارے امام اس خطبے کو روکیں گے، سارے لوگ بیٹھیں گے، اس سنت پر عمل کریں گے، اور جب بیٹھیں گے نا تب حسین کی یاد آئے گی۔ اچھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا نا،
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ اور ایک جگہ پر اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من یاتی العلم فلیاتی الباب، اور فی مقام آخر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وفی روایت آخر انا دار الحکم وعلی بابھا۔ اس طرح سے کئی ساری روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، اور میں یاتی العلم فلیاتی الباب، اب جسے علم چاہیے وہ علی کے دروازے پر آ جائے۔ بھائی علی کا دروازہ چھوڑ کر نا علم نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے سیدنا سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، آپ کی زبانیں پڑھ کر کے دیکھیں، بڑا پیار فرمایا کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی نہریں مولا علی کے در سے بہہ کر نکلتی ہیں، اس لیے ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا پیار فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ پر نا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن مسیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ لم یکن احد من صحابتی یقول سلونی الا علی، میں سوائے علی کے کوئی ایسا نہیں تھا، ہمارے زمانے میں سوائے علی کے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے فرمایا ہو سلونی اما شئتم دون العرش، پوچھو بھائی عرش اعظم تک باتیں آج مجھ سے پوچھو، سب کچھ بتا دوں گا تمہیں۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی کی شان ہے۔ آپ ہی ہیں وہ جو فرماتے تھے کہ پوچھو بھائی جو پوچھنا ہے، کوئی نہیں کہہ سکا۔ اور جب یہ معاملہ پیش آیا نا بابو، یہ معاملہ جب پیش آیا، حضرت مولا علی شیر خدا ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے نا آپ نے فرمایا پوچھو۔ اب جو پوچھے فٹافٹ اس کا جواب۔ اتنے میں نا ایک کوئی اعرابی بندہ آیا، اس روایت کے صحت پر اعتراض ہے مگر فضائل کے باب میں ٹھیک ہے، اور آ کے اس نے سوال کیا علی تم آپ کا یہ فرمان ہے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے؟ کہا ہاں۔ تو آنے والے نے سوال کیا بتاؤ علی اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے آسمانوں کی طرف دیکھا، زمینوں کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، فرمایا یا تو جبرائیل ہے یا تو میں جبرائیل ہوں۔ سبحان اللہ، کیونکہ نہ تو اس وقت جبرائیل آسمانوں میں ہے، نہ تو چاروں طرف ہے، یا تو ہو سکتا ہے یا میں ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مولا علی صدقتا میں ہی جبرائیل ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے نگاہ ولایت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عیبۃ علمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے علمی بھید کا خزانہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے۔ علی میرے علمی بھید کا خزانہ ہے، یعنی جو علمی راز ہے نا میرا، وہ مولا علی شیر خدا جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شان کی بات ہے یار، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی کو یمن کا جز بنایا، جز، اور جب جز بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یمن چلے جاؤ قاضی بن کر، حضرت علی کم عمر تھے نا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو بڑا کم عمر ہوں، نہ تجربہ کار ہوں، آقا میں کیسے فیصلہ کر پاؤں گا؟ یا رسول اللہ جو سنتا ہوں بھول بھی جاتا ہوں، یاد بھی نہیں رکھ پاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی قریب آ جاؤ۔ جب علی قریب ہوئے نا فضرب صدری بیدیہ ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه فوالذي فلق حبه حبة، مارا ایک تھپڑ حضرت علی کے سینے پر اللہ کے رسول نے، اور فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں میرے سینے پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا الہی اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے اور اس کی زبان کو استقلال عطا فرما دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پروردگار کی قسم اس دن سے کسی معاملے کے فیصلہ کرنے میں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا، میں فٹک کر کے فیصلہ کر دیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، اتیرا تھا، کسی مسئلے میں پھنس جاتے نا تو مولا علی کے در رجوع کرتے۔ حضرت مولا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتی ہیں نا آپ کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو ہے نا، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ سنت سب سے زیادہ کون جانتا ہے، تو ہم عائشہ فرماتی ہیں وہ علی ہیں، سبحان اللہ، جو اسلام کی مفتیاں ہیں وہ یہ فرماتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے، اکثر آپ فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بھائیو، یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر ہم ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ پھر ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کے ہر صحابی نا اپنے اپنے شان میں ممتاز اور اعلیٰ ہیں۔ اگر عمر فاروق اعظم کی شان بیان کرے تو لگتا ہے پھر بس عمر ہی عمر ہے، اور عثمان کی شان بیان کرے تو پھر لگتا ہے بس عثمان ہی عثمان ہے، اور جب مولا کائنات شیر خدا کی شان بیان کرے تو لگتا ہے بس علی ہی علی پوری دنیا کے اندر ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے حبیب کے خدمت گار ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں۔ جب یاروں کی شان اتنی بلند ہے تو پھر نبی کی شان کتنی بلند ہوگی۔ خیر، کہتے ہیں نا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی سرکار کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اور آپ کو بتا دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا ایک کتاب تھی جفر و جامعہ، یہ بڑی ہارڈ کتاب تھی، یہ اہل بیت کے لوگ سمجھتے تھے۔ کون سی کتاب؟ جفر و جامعہ۔ یہ دو کتابیں تھیں، ایک جفر الگ اور جامعہ الگ، اور یہ اہل بیت کرام ہی سمجھا کرتے تھے، ہے نا۔ علامہ سید شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں نا جفر و جامعہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کتابیں، جن میں آپ نے علم الحروف کی روشنی پر ختم دنیا تک سارے واقعات لکھ دیے تھے۔ اللہ اکبر! میں بتاؤں، ایک دن میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب، خیر اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، لکھنے والا اور کہنے والا انگریز ہے، اپنا بندہ نہیں ہے، مگر جو کہا نا وہ بڑی بات، پھر میں بھی اس بات کو چھیڑوں۔ کہتے ہیں کہ پڑھ رہا تھا نا تو میں دیکھا یار ایک جگہ پر ایک یہودی تھا نا، یہودی، تو اس سے کسی نے پوچھا بھائی تم اسلام کیسے لائے، اسلام کیسے لائے؟ تو کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں کتاب لکھ رہا تھا، زمین سے آسمان کی دوری کتنی ہے نا، آسمان کی موٹائی کتنی، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری کتنی۔ کہتا میں لکھ رہا تھا نا، میں نے بہت سارے خطوط لکھے لوگوں کو، بڑے بڑے جو ہے انجینئروں کو، بڑے بڑے پروفیسروں سے ہم نے رابطہ کیا، بڑا الجھا ہوا تھا۔ تو ایک مسلمان تھا، میرا دوست تھا، بات چیت تھی اس سے، تو میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا یار تو کیوں پریشان ہے اتنا، بات اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر میرے مولا کی ایک کتاب ہے اس کو پڑھ لے، اس کو پڑھ لے۔ تو اس نے کہا بھائی کون سی کتاب؟ کہا یار ناج البلاغہ حضرت مولا علی نے لکھی ہے، اس کو پڑھ۔ اب یہ کتاب عربی میں یا تو اردو میں، تو یہ مسلمان نے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرایا اور اسے دیا۔ تو کہتا میں پہلے چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کو کیا پتا ہوگا، مگر پھر بھی میں نے نا سوچا اللہ ایک بار پڑھ کر ہی دیکھ لیں۔ کہتا جب میں پڑھنے لگا نا تو میرے سارے دماغ کی گتھیاں اس میں سلجھ گئی۔ اب جب وہ لکھ لیا پھر اس مسلمان سے ملا تو اس مسلمان نے پوچھا بھائی تمہیں کتاب کیسی لگی؟ تو کہنے لگا یار اتنا بتا وہ کتاب لکھنے والا کون تھا؟ سبحان اللہ، کتاب لکھنے والا کون تھا؟ کہنے لگا نہیں یہ بتا، چھوڑ وہ کون تھا کیسے تھا اس کی بات نہیں کرتے، بتا تجھے کتاب کیسی لگی؟ تو اس نے کہا یار کتاب پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یا تو یہ زمین آسمان بنانے والے نے لکھا ہے، اور یا تو زمین آسمان بنانے والا جب بنا رہا تھا لکھنے والا بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ اس کا جملہ ہے۔ خیر اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مگر اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے آقا مولا علی کا علم کتنا وسیع ہے، کون جان سکتا ہے۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ سید شریف جوزجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا جفر و جامعہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا ختم ہونے تک ساری باتیں لکھ دی تھی، مگر اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا، ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں مگر اہل بیت کرام کے لوگ اسے جانتے تھے۔ چنانچہ مامون رشید نے جب امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے بعد ولی عہد کیا اور خلافت نامہ لکھ کر دیا تو امام علی رضا نے اس کو قبول کیا۔ کیا؟ امام علی رضا نے اس کو قبول کیا اور ایک فرمان مامون رشید کے نام جاری فرمایا، اور فرمان جاری کیا تو آپ نے اس کے اندر لکھا بلا شبہ تو نے ہمارے حقوق پہچانے،
بلا شبہ تم نے ہمارے حقوق پہچانے جو تمہارے باپ دادا نہیں پہچانتے تھے۔ یہ علی کا بیٹا علی کے گھر کی بات کر رہا ہوں، جو تمہارے باپ دادا نہیں پہچانتے تھے، اس لیے میں تمہاری ولی عہدی قبول کرتا ہوں، مگر جفر و جامیہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ جفر و جامیہ، اب یہ ایسا علم تھا نا کہ مولا کائنات شیر خدا نے اسے لکھا تھا، ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا، مگر اہل بیت کرام بڑے آسانی سے سمجھ لیتے تھے، کیونکہ ان کے باپ نے لکھا تھا تو بیٹا تو سمجھ ہی سکتا ہے۔ کہتے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور امام صاحب نے مامون رشید کی زندگی ہی میں شہادت پائی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سورہ بن حانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی نسبت پوچھا، فقالت ایت علیًا فاسألہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مولا علی سے پوچھ لو، یہ مسئلہ مولا علی سے پوچھو۔ اور دوسری جگہ نا ریاض النصر کے اندر ام المومنین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ عاشورہ کے دن روزے کی نسبت تمہیں کس نے فتویٰ دیا؟ عاشورے کے دن روزہ جو رکھتے ہو یہ کس نے فتویٰ دیا؟ قالوا علی قالت اما انہ عالم بالسنہ، لوگوں نے کہا کہ مجھے یہ تو مولا علی نے بتایا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سنت نبوی کو مولا علی سے کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ، سنت نبوی کو مولا علی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت فاروق اعظم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی موجودگی میں کوئی شخص مسجد میں فتویٰ نہ دیا کرے۔ جب علی موجود ہو ہر بندہ فتویٰ نہ بتائے، اس لیے حکم ہے ہر کسی کو فتویٰ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی وہی بتائے جو اس کا علم رکھتا ہے۔ اب کوئی بھی بیٹھ کر کے بتانے لگے گا تو پھر معاملہ چوں کا چوں تی کا سوں ہو جائے گا اور سب پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ہم میں بڑے قاضی علی ہیں۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور کیا فرمایا؟ ہم میں بڑے قاضی علی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ریش مبارک بہت گھنی، آپ نے سنا ہوگا، بڑی گھنی تھی، اور ایک یہودی آیا نا اس کو کئی بال تھے، کئی بال، تو جب کئی بال تھے نا تو اس نے آگے پوچھا علی تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے، تو پھر بتاؤ نا میری گھنی داڑھی اور تمہاری گھنی داڑھی اور میری یہ کہیں ایک دو بال، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ہاں اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ فوراً انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب اگاتی ہے، جو اچھی زمین ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب اگاتی ہے، اور جو خراب زمینیں ہیں وہ نہیں اگاتی ہیں مگر تھوڑا، کہیں ادھر تو کہیں ادھر۔ تو اچھی زمین میری داڑھی ہے اور وہ خراب زمین تیری داڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز قرآن کے اندر ہے، تبیان لکل شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے قرآن کے اندر۔ آپ کو بتا دیں ایک شخص نے نا آپ کے زمانے کے اندر 2 عورتوں سے نکاح کیا، 2 عورتوں سے حضرت علی کے زمانے میں، اور اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کے گھر بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت رات کے اندھیرے میں ہوئی، ایک کے گھر لڑکا پیدا ہوا، ایک کے گھر لڑکی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح ہوئی نا تو لڑکی والی جو تھی اس نے لڑکے کو پکڑ لیا، اب لڑائی چالو ہو گیا، نہیں یہ میرا بچہ، وہ کہتی یہ میرا بچہ ہے۔ اب یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کا کیسا حل کریں گے؟ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچ گیا کہ مولا کائنات شیر خدا یہ فیصلہ فرمائیں کہ ایک ہی دن بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی ایک لڑکا، اندھیرا تھا، اب دونوں مائیں کہتی ہیں یہ لڑکا میرا ہے، لڑکی کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر آپ کوئی فیصلہ دیں، ایسا فیصلہ دیں کہ لوگ اسے تسلیم کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں عورتوں کے دودھ نکالے جائیں اور ایک پیمانے میں، جیسے 1 پاؤ تو 1 ہی پاؤ ناپ کا، اور اس کے بعد دونوں کا دودھ اوزن کیا جائے، جس کا دودھ اوزن ہوگا اس کا لڑکا ہے اور جس کا ہلکا ہوگا اس کی لڑکی ہے۔ اب پوچھا گیا یہ مسئلہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ یہ مسئلہ تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا 2 حصہ رکھا ہے، عورتوں کا 1 حصہ رکھا ہے۔ یہ قرآن سے فیصلہ آپ نے کر دیا۔ اب دیکھیں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ حضرت ابی حزم بن اسود فرماتے ہیں کہ ایک مجنونہ عورت نے نکاح کی، اور نکاح کے 6 مہینے کے بعد
بچہ جن لیا. ہو گئی نا بات سلیم بھائی, مسئلہ کھڑا ہو گیا. 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا. چنانچہ لوگوں نے اس پر زنا کا الزام لگایا, کہنے لگے یہ تو زانیہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے رجم کا ارادہ بھی فرما دیا. ایک مسئلہ پہنچ گیا فاروق اعظم کے پاس, اور فاروق اعظم الحمدللہ بڑے سخت آدمی, تو آپ نے فوراً حکم ارادہ فرمایا نہیں اسے رجم کیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود تھے, آ گئے, اور یہ مسئلہ جو ہے حضرت علی سے پوچھا گیا. فرمایا 6 ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, اور بچہ حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے. حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے, اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 برس ہے. فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ, لہذا 24 ماہ دودھ چھڑانے اور 6 ماہ حمل میں رہنے کے پورے 30 مہینے ہو گئے. 30 مہینے ہو گئے. نیز مجنونہ مرفوع القلم ہے. فترک عمر رجمها وقال لولا علی لہلک عمر ابن خطاب, تو حضرت عمر نے رجم کا ارادہ ترک کیا. فرمایا اگر آج علی موجود نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر, کتنا دماغ ہوگا یار, کیسے جواب دیا اور فٹاک کر کے مسئلہ بھی حل کر دیا. اب دیکھیں نا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا. اگر 6 مہینہ پورا ہو گیا پھر بچہ پیدا ہوا, 6 مہینہ 1 دن, بچہ باپ کی طرف پھیرا جائے گا, کیونکہ یہ فیصلہ قرآن پاک کا بھی ہے جو مولا کائنات شیر خدا نے سنا دیا. اب اگر 6 مہینے میں بھی دن کا میں بچہ پیدا ہو گیا تو یہ باپ کی طرف نہیں پھیرا جائے گا. خیر, یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نا کوفے سے 7 آدمی اکٹھے سفر پر نکلے. 7 آدمی, اور جب یہ سفر کے لیے جا رہے تھے تو یہ لوگ گئے اور آنے لگے تو 6 بجے ایک کو مار دیا راستے میں. اب اس کی بیوی نے نا مقدمہ کر دیا کہ ان لوگوں نے قتل کیا میرے شوہر کو. ابھی 7 کو بلایا گیا, گئے تھے 7 آئے 6 کو پکڑا گیا. اب 6 نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب کو بٹھا دیا مسجد کے اندر, دور دور, ہر آدمی کے پاس ایک آدمی, ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکتا. ایک کو بلایا اپنے پاس, اس سے بات کی تو اس نے بھی اپنی باتیں بنائیں. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری باتیں سنی, بلند آواز سے پڑھا اللہ اکبر. اب اتنا پڑھا نا, اسے فرمایا سے دور لے جاؤ. اب اس کے ساتھیوں نے جب سنا نا اللہ اکبر امیر المومنین نے کہا, اس کا مطلب شاید اس نے ساری بات بتا دی, ساری بات اس نے کہہ دی. اسے دور کھڑا کر دیا. دوسرا آیا, بتا بھائی کیا معاملہ ہے, تو نے ایسا کیا, قتل کیا اس کے شوہر کو, اس کے شوہر کو قتل کیا. کہ لگا امیر المومنین جب پہلے نے بتا دیا تو اب چھپا کے فائدہ کیا ہے, ہاں ہم نے قتل کیا. پھر تیسرا چوتھا سب سے پوچھ لیا. اس کے بعد اسے بلایا سب کے سامنے کہتا امیر المومنین میں نے تو جرم کا اعتراف نہیں کیا نا. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں تو نے کیا یا نہیں کیا, تیرے ساتھیوں نے کر لیا نا, تیرے ساتھیوں نے جرم کا اعتراف کر لیا, لہٰذا تم سب پر حد نافذ کیا جائے گا, تمہیں قصاص دینا پڑے گا. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک بار ایک گائے نے نا, ایک آدمی کی گائے ایک آدمی کے گدھے کو مار دی. گدھا مر گیا نا, یہ شکایت پہنچ گئی. اچھا یہ نبی کے پاس شکایت گئی, اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ شکایت لے کے آیا, حضور میرا گدھا باندھا ہوا تھا, اس کی گائے آئی اور یہ ساتھ میں تھا, مار دی مارے گدھا, ہمارا گدھا مر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا علی ان کا فیصلہ کر دو. سبحان اللہ, یار نبی کے موجودگی میں بھی علی فیصلہ کرتے تھے. تو میں علی فیصلہ کر دو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بلا ادھر آؤ, تمہارا گدھا بندھا تھا؟ ہاں حضور میرا گدھا بندھا تھا. گائے والے تمہاری گائے بندھی تھی؟ نہیں, اس کی گائے کھلی تھی. تم اپنی گائے کے ساتھ تھے؟ ہاں حضور میں اپنی گائے کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا سن گائے والے, تیری گائے کھلی تھی اور تو اس کے ساتھ میں تھا, چاہتا تو بچا لیتا, لہٰذا تو نے تیری وجہ سے اس کا گدھا مرا ہے, تجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اب گدھے کا موازہ تجھے دینا پڑے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نا تو مسکرائے, فرمایا واقعی میرے علی نے فیصلہ بڑا درست فرمایا ہے, میرے علی نے فیصلہ بڑا درست فرمایا. ایک بار نا حضرت علی کے بارگاہ میں ایک کیس آیا, ایک آدمی نے ایک آدمی کی گائے کھا لی ذبح کر کے. اب وہ
شکایت کر دیا مولا علی کے بارگاہ میں. اور جب مولا علی سرکار کی بارگاہ میں شکایت ہوئی نا تو بھائی گائے کھائی ہے، ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری کا الزام لگے گا. حضرت علی کے پاس یہ دونوں پہنچ گئے. حضرت علی نے اسے جس نے کاٹا تھا نا اسے پکڑا. بھائی کیا بات ہے، تو نے کیوں کھایا؟ کہا حضور میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا نا، میری بیوی پیٹ سے تھی، میں اپنے گھر میں تھا اور ہمارا دروازہ کھلا تھا تو اس کی گائے ہمارے گھر میں گھس کے آ گئی. میری بیوی پیٹ سے تھی، بولی پکڑو اسے ذبح کرو کھا لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں رے، دوسرے کی میں ہکال دیا، نکال کر باہر کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گائے آ گئی، میری بیوی بولتی پکڑو اسے ذبح کرو. میں نے پھر اسے ہانک دیا، دروازہ بند کر لیا حضور. اب تیسری بار اس کی گائے نے نا میرا دروازہ توڑ کر اندر آ گئی تو میری بیوی نے کہا پکڑو. میں نے کہا بسم اللہ. میں نے ذبح کر دیا، کھا لیا حضور. ہاں میں نے کھایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، خاموش رہے. اس کے بعد فرمایا یار تو اسے معاف کر دے، معاف کر دے اسے. کہنے لگا معاف کر دے؟ ارے میری گائے کھائی ہے اس نے، آپ کہہ رہے ہیں معاف کر دیں؟ آپ معاف کرنے کی بات کریں، اس نے کھائی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. حضرت علی جلال میں کہنا چاپ، ہاتھ کاٹنے کی بات کرتا ہے؟ ہاتھ بعد میں کٹیں گی، گردن پہلے کاٹی جائے گی، تیری گردن کٹے گی. وہ ایک دم سے چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا علی، اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ علی نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ. مولا علی سرکار کہتے چپ کر، میرے رسول نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا. میرے رسول نے فرمایا تھا علی تیرے پاس گائے کا ایک مسئلہ آئے گا، اتنی جلدی فیصلہ نہ کرنا، غور و فکر کرنا. اور جب میں نے غور کیا نا تو پتا چلا، اب تو بتا، سچ سچ بتا، ایک آدمی تھا نا، ایک آدمی، اس کے ساتھ ایک گائے تھی، تو نے اس درخت کے نیچے لے جا کے اس کو مارا تھا، اس درخت کے نیچے مار کر تو نے گاڑ دیا. اس کی گائے تو قبضہ کر کے لایا، پھر اس کی گائے نے بچہ جنا، پھر اس نے بچہ جنا، اور اسی گائے کا بچہ یہ ہے جس آدمی کو تو نے مارا تھا، اس کا وہ بیٹا ہے، اسی کا یہ بیٹا ہے. تو پھر بیٹے نے اگر باپ کی گائے کھائی تو ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہی کہاں سے آتا ہے؟ چل اب گائے بعد میں، ہاتھ بعد میں کٹیں گے، گردن تیری پہلے کاٹ دی جائے گی. اللہ اکبر. کہنے لگا علی اس وقت تو تم موجود نہیں تھے نا. علی سے علی اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے، پھر آپ ایسا فیصلہ. حضرت مولا علی سرکار فرماتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی یہ مسئلہ آئے گا تیرے پاس، اور میرے رسول نے سب کچھ دکھا دیا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بڑے شہید صحابی ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. ایک بار حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ نا ایک میدان میں سے گزرے، وادی سمجھتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ. اچھا پورے میدان میں صرف چونٹیاں ہی چونٹیاں بھری تھی. حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگا اللہ کی تعریف جو ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، سبحان اللہ. حضرت مولا علی پلٹے کہنے لگے میرے بھائی عمار اللہ کی تعریف کے لیے اور بھی بڑے جملے لا. تیرے ساتھ والا بھی جانتا ہے یہ کتنی چونٹیاں ہیں اور ان میں کتنی نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں. اللہ اکبر. یہ مولا علی کا علم ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا علم عطا فرمایا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا آپ کوفہ کے ممبر پر تشریف فرماتے یا مسجد میں تشریف فرماتے، مسجد میں تو سوکھی ہوئی روٹیاں لے کے نا توڑ رہے تھے، اور ایک نوجوان ایسے ہمارے تمہاری طرف آگے دیکھ رہا تھا. حضرت علی نا وہ سوکھی روٹیاں لے کے توڑتے یا اخروٹ اسے پھوڑتے لیکن دانت سے پھوٹتا نہیں نا، تو دور سے دیکھ کے دل میں سوچنے لگا یار یہی علی ہیں، یہی خیبر کا دروازہ اکھاڑے تھے، ان سے تو سوکھی روٹی بھی ٹوٹتی نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا بیٹا ادھر آیا. حضرت علی فرماتے بیٹا کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ شیر خدا ہیں، خیبر شکن ہے، آپ نے خیبر کو اکھاڑ دیا اور ایک سوکھی روٹی آپ سے نہیں ٹوٹتی. اچھا جب اتنا اس نے کہا نا تو اللہ کے شیر کو جلال آیا، اٹھ کے بیٹھ گئے شیروں کی طرح اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹا خیبر کہاں ہے بتا تو صحیح. لانا آج بھی اگر در خیبر ہے تو علی اسے بھی اکھاڑنے کے لیے تیار ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتے ہیں، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتے ہیں. اللہ اکبر. شیر خدا اٹھ کر بیٹھ گئے بیٹا بتا تو کہاں ہے خیبر، ابھی اکھاڑ دیتا ہوں. لیکن حضور ایک اخروٹ نہیں ٹوٹتا ہے، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا ہے. خیبر کی بات کرتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیٹا
وہ جو میں نے خیبر اکھاڑا تھا نا، خیبر میں نے اکھاڑی، وہ میری طاقت نہیں، وہ مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت تھی، اور مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے میں نے خیبر کو اکھاڑ دیا۔ میرے لال یہ میری خود کی طاقت ہے جس سے میں روٹی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھیں نا یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیبر کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، بہرے تسلیم و علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں تلواروں کے، بہرے تسلیم و علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں۔ یار کہیں تلوار کے سر جھکتے ہیں؟ تلوار کے سر، اب تلواروں کے سر جھکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے تو کچھ تو بات ہے۔ امام بخاری نے پوری روایت نقل کر ڈالی، فرماتے ہیں جب جنگ خیبر کا موقع تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا۔ سارے صحابہ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے، کاش مجھے جھنڈا ملتا۔ حضرت عمر الگ جاگ رہے، حضرت ابو بکر الگ جاگ رہے، عثمان غنی الگ جاگ رہے، سارے یار کل جھنڈا مجھے ملے گا، فاتح خیبر بنا دیا جاؤں گا، کل جھنڈا مجھے دیں گے، فاتح خیبر بن جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سے، اور اس پر یہ بھی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب صبح ہوئی نا، فجر کے بعد نبی نے مجمع پر نظر ڈالی، فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب، کہاں ہے بھئی علی ابن ابی طالب؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، آشوب چشمے۔ آقا وہ اس لیے نہیں آ سکے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ گئے نا بلانے، صحابہ گئے، جناب مولا علی آئے نا دکھتی ہوئی آنکھ لے کر، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کیا باتیں کہنے لگے؟ یا رسول اللہ آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ فرمایا علی آ جا۔ جناب علی آئے نا تو لعاب دین نکالا اور لگا دیا، سبحان اللہ۔ اور جب لعاب مصطفیٰ مولا علی کی آنکھوں میں لگی تو مولا علی کے آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا، علی چلو جاؤ جنگ کرو، سبحان اللہ۔ مولا علی سرکار کہتے ہیں نا جب میں جھنڈا لے کر کے گیا تو خیبر کے سامنے نا ایک بہت بڑا قلعے کے سامنے بڑا پتھر تھا، اس پتھر پر کھڑا ہوا اور وہاں چور کر کے جھنڈے کو مارا اور پتھر کے اندر عالم کو گاڑ دیا، سبحان اللہ۔ اب گاڑا نا تو ادھر سے وہ خیبر کا جو بڑا پہلوان تھا نا وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد وہ آیا اور اپنا رزق پڑھتا ہوا ہے، مجھے نہیں جانتے ہو بھتیجے میں بڑی طاقت والا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ڈنگے مارتا ہوں۔ حضرت علی نے صرف ایک جملہ کہا، سمیتہ ام الذی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام شیر ببر رکھا ہے۔ حیدر کے معنی شیر ببر ہوتے ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ ہوں نا کہ میری ماں نے میرا نام شیر ببر رکھا ہے۔ اب اتنا سنا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کی بات بتاؤں آپ کو، وہ مرہب جو تھا نا، مرہب اس نے خواب دیکھا تھا رات میں کہ مجھے ایک شیر ببر مار رہا ہے، ایک شیر ببر مجھے مار رہا ہے، اس نے مجھے پھاڑ دیا، اس نے مجھے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب مولا علی نے اس کی بات یہاں روشن کر دی، بھائی تو نے خواب دیکھا تھا نا شیر سے لڑ رہا ہوں، وہ شیر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ جنگ کرنے لگا نا، پیدر پہ جنگیں چلنے لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک حملہ کیا، آپ نے نا اپنی ڈھال پر لیا تو ڈھال 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جب ڈھال 2 ٹکڑے ہوئے، اچھا اب ڈھال اگر نہیں ہے تو پھر ساری تلواریں جسم پر آئیں گی۔ اب اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار کر کہتے ہیں وہ جو تلواریں آتی تھی نا علی پر، وہ تلواریں کاٹنے نہیں بلکہ علی پر آتی اور علی کو سجدے کرتی واپس چلی جاتی۔ بہرے تسلیم و علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں تلواروں کے، ایک بھی تلوار نے کاٹا نہیں بلکہ علی کے پاس آئے، چوما علی کو، واپس چلے گئے۔ علی نے خیبر کی جنزیر پکڑا، جھٹکا دیا، اٹھا کر پیٹھ پر رکھ لیا، اتنا کیا نا سارا خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، سبحان اللہ، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح خیبر کا لقب عطا فرما دیا مولا علی شیر خدا کا۔ اور جانتے ہو بڑی شخصیت ہے، ہمارے آپ کے سمجھ کے باہر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے یار، جب ہم ایک چھوٹے سے ولی کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر علی کو کیا سمجھ سکتے؟ ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بس اتنا ہم جانتے ہیں کہ ان کا بڑا مقام ہے، ان کا وہ مقام ہے کہ جب تک کہ وہ اگر سائن نہ فرما دیں، مہر نہ لگا دیں، اللہ کسی کو ولی نہیں بناتا ہے۔ بھائیو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نا کوفہ کے اندر تھے اور بہت سارے مسئلے ہیں کوفہ کے جو ہم نے اور آپ نے سنا ہے کہ کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے نا بہت سارے فیصلے فرمائے،
ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے نہ نکلے تو اپنے غلام حضرت قمر سے فرمایا قمر جاؤ مسجد کے پاس، وہ جامع مسجد کے اس طرف ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک میاں اور ایک بی بی لڑ رہے ہیں، دونوں کو بلا کے لے آؤ۔ بھائی یہاں تو نبی کے علم غیب پر اعتراض اٹھتا ہے، یہاں تو مولا علی گھر سے بتا رہے ہیں فلاں گھر میں میاں بی بی لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ گئے نا، بلا کے لایا، اور جب لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کیا نا، مولا علی سرکار نے کہا جتنا پوچھوں گا سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد مولا علی سرکار نے اس سے پوچھا ایک بات بتا، جب تو اپنے عالم شباب میں تھی تو تو نے اپنے چاچا کے بیٹے سے پیار کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تھا سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تیرے گھر والوں نے شادی سے بھی منع کر دیا اور تو نے اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا جس سے تیرے پیٹ میں حمل تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک ایک کر کے سارے واقعات اس کی گنا دیے۔ فرمایا پھر جب تیرا بچہ پیدا ہونے والا تھا تو تیری ماں تجھے لے کے گھر سے باہر آئی؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا پھر تیرا بچہ پیدا ہوا نا گاؤں، تیرے شہر کے باہر، تیرے گاؤں کے باہر؟ کہتی ہے ہاں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا جب تیرا بچہ پیدا ہوا تو نے ایک چتڑے میں لپیٹ دیا؟ کہنے لگی ہاں۔ کہتے پھر تیری ماں نے تجھ سے تیرے بچے کو لے کر دور لے جا کے رکھا اور جب تم ماں بیٹی جانے لگی تو ایک کتا آیا تھا اس کے پاس؟ کہنے لگی ہاں۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پھر تیری ماں نے پتھر اٹھا کر کے مارا تھا کتے کو؟ کہتی ہیں ہاں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تیری ماں نے پتھر مارا کتے کو تو کتے کو نہیں لگاتا نا، تیرے بچے کو لگاتا؟ کہنے لگی ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹا ادھر آ جا، سر سے امامہ ہٹا۔ اب جب سر سے امامہ ہٹایا تو وہی پھٹا ہوا زخم دکھایا، کہا یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا ہے اور تو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، ماں بیٹے کے درمیان نکاح ہو ہی نہیں سکتی، لہذا لے جا اسے اپنے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو گناہ سے بچا دیا ہے، یہ تو اس کی ماں ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، وہ جو تیرا بیٹا جنا سے پیدا ہوا تھا نا وہی ہے تیرا بیٹا۔ اللہ اکبر، کتنی باریک بات بتا دی حضرت علی نے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور لائٹ نہیں بند کر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نا بہت بڑے بڑے فیصلے فرمائے یار، ایسے ایسے فیصلے فرمائے ہیں نا، اللہ اکبر، کہ انسانوں کے دماغ جہاں کام کرنا بند کر دیتے حضرت علی اس جگہ جا کر فیصلہ فرما دیتے، اور ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دیکھ کر اشعث کرتے کہ یقیناً مولا علی شیر خدا کا فیصلہ ہی سب پر بھاری ہوتا ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ ایک بار نا کسی نے ایک سوال کیا ایک مجذوب صفت انسان سے، بابا تھا، کہ یار مجذوبوں سے سوال نہیں ہوتے، مگر وہ ہوتے نا ایسے ہمارے بھائی جیسے، بیٹھ گئے پوچھنے کہ لگے اچھا بابا ایک بات بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل 24,000 مرتبہ ہے، کتنی بار؟ 24,000 مرتبہ، اور تم علی 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 کرتے ہو، علی کے پاس کتنی بار آئے؟ علی کے پاس کتنی بار آئے؟ اب بابا یار مجذوب جواب دیتا نا تو بڑا ٹھوس جواب دے دیتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا اگر علی کے مولا علی کے بارے میں تو یہ پوچھتا ہے کہ ان کے پاس جبرائیل کتنی بار آئے اور نبی کے پاس کتنی بار آئے، نبی کے پاس 24,000 بار آئے تیرے قول کے مطابق، تو پھر سن 24 دنا 48، اگر نبی کے پاس جبرائیل 24,000 بار آئے تو علی کے پاس 48,000 بار۔ اس نے سامنے سے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ایک بات بتا، نبی نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو شہر میں جانے کے لیے پہلے دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا، تو ایک بار داخل ہوئے تو علی کے پاس، نکلے تو علی کے پاس، تو پھر یار یہاں تو 48,000 مرتبہ ہے، مگر موقف یہ نہیں ہے، یہاں وہ لکڑی اور وہ شہر وہ دروازہ ثابت نہیں کرتے، مگر کم سے کم یہ تو سمجھ لے کہ مولا علی کے بارے میں ایسے سوالات بھی نہ پوچھے جائے۔ بڑا مقام ہے ان کا، بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام۔ ایک بار نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر
یہ نکلے نا کسی جگہ جا رہے تھے تو حضرت علی کا قد نا جو تھوڑا چھوٹا تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد تھوڑا چھوٹا، ایک طرف حضرت ابو بکر کھڑے، ایک طرف حضرت عمر، بیچ میں مولا علی. تو یہ تینوں صاحب جا رہے تھے. راستے میں نا حضرت عمر نے نگاہ ڈالی، حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا اور کہنے لگے ابو بکر ہمارے اور آپ کے درمیان نا علی کا معاملہ ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا کے درمیان نون کا نقطہ ہوتا ہے. لنا کے درمیان اگر لنا لکھا جائے نا تو دونوں طرف لام اور بیچ میں نقطہ. کہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہنے لگے ابو بکر صدیق دیکھے نا ایک طرف میں ہوں ایک طرف آپ ہیں بیچ میں علی، ایسا لگتا ہے جیسے لنا کا نقطہ. مولا علی شیر خدا نکل کر کنارے ہو گئے، کہنے لگے اب عمر اگر لنا کا نقطہ غائب ہو جائے تو لا ہو جاتا ہے اور لا کے معنی کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. دیکھیں نا کتنا پیارا سا مذاق بھی فرما دیا. یار اس صحابہ کے درمیان آپس میں بڑی محبت. مذاق کا ذکر ہے تو پھر میں بات کرتا چلوں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں صحابہ بیٹھ کر نا کھجور کھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گٹھلی نکالی علی کے سامنے رکھ دیا. اب سارے صحابہ گٹھلی نکال کر حضرت علی کے سامنے رکھ دی. اتنا اونچا لگ گیا. اب سب کھا رہے ہیں تو پھر سارے لوگ یار 4-5 لوگ کھائے، ایک جگہ جمع کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیے نا علی نے تو سب سے زیادہ کھایا ہے. سبحان اللہ. علی نے سب سے زیادہ کھایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار نے جب یہ جملہ کہا نا تو آگے سے حضرت علی نے بھی جواب دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سب سے زیادہ کھایا، ٹھیک ہے میرے سامنے گٹھلیاں ہیں مگر میں نے تو گٹھلی بھی کھا لی، میں نے تو گٹھلی نکال دی اور انہوں نے گٹھلیاں بھی کھا لی ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں نا یار کتنا پیارا سا مذاق فرماتے. صحابہ میں آپس میں بڑی محبت تھی، بڑی محبت، اور یقیناً ہونی چاہیے محبت. صحابہ کے درمیان جو محبت تھی نا یقیناً بڑی پیاری محبت تھی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اور جب آپ کوفہ کے اندر تھے نا، کوفہ میں تو ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ وہ حرام خور بندہ ہے جو مولا علی شیر خدا کا قاتل ہے. مولا علی شیر خدا کا قاتل ہے. ایک یہودیہ عورت پر عاشق ہو گیا جس کا نام قطامہ تھا یا قطامہ تھا، اور اس نے 3000 درہم مہر اور امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور ایک غلام. اتنا مہنگا مہر کسی کا نہیں ہوگا. اس خبیثہ نے یہ رکھا اور اس نے منظور کر لیا. اور وہ نا حضرت علی شیر خدا کے پاس آیا بھی کرتا تھا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھتے نا تو آپ فرمایا بھی کرتے تھے کہ یہ بندہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے. لوگوں نے کہا پھر اگر یہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا اگر اسے قتل کر دوں گا تو پھر مجھے کون کرے گا؟ اللہ اکبر. تو اس نے نا 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی. 1000 زہر میں بجھایا، زہر میں، اور اس نے جو ہے مسجد کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا. اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوئے سے جب رمضان المبارک کا وہ مہینہ آیا نا جس مہینے میں آپ کو تشریف لے جانا تھا تو ایک دن حضرت حسن کے ہاں ٹھہرتے، ایک دن حضرت امام حسین کے ہاں ٹھہرتے اور ایک دن حضرت عبداللہ کے ہاں ٹھہرتے. اس طرح سے 3 دن. اور لیکن کسی دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، کسی دن 2 لقمہ کھاتے، کسی دن 3 لقمہ کھاتے. پوچھا گیا حضور پیٹ بھر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں نا میں اپنے رب سے ملوں تو بھوکا پیٹ اور خالی پیٹ جا کر اپنے رب سے ملاقات کروں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں بات کر رہا تھا نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جو ہے نا ایک دن خواب دیکھتے ہیں اسی دن جس دن آپ کی شہادت ہونے والی تھی، رات کو 20 رمضان المبارک شریف یا 17 رمضان المبارک شریف. آپ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. تو جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے مجھے بہت پریشان کیا،
یا رسول اللہ انہوں نے مجھے بہت ستایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر علی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے اعلیٰ لوگوں میں بھیج دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ اے اللہ مجھے ان کے بدلے ان سے بہتر عطا فرما اور انہیں میرے بدلے ان سے برا عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اتنے میں مؤذن نے اذان دے دی۔ مؤذن نے اذان دے دی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ جب نکلے نا، حضرت حسن بن کثیر وغیرہ یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے آپ گھر سے نکلیں تو بطخیں یہ بطخ ہوتی ہے نا، بطخ، ان لوگ نا بڑی زور زور سے چلانے لگے اور یہ مولا علی کے نا ارد گرد آ کے گھومتے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ انہیں جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارد گرد تو لوگوں نے انہیں ہٹایا نا، تو مولا علی نے فرمایا یہ نوحہ کر رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو، انہیں چلانے دو، انہیں مت ہٹاؤ، انہیں ان کی حالت پر رہنے دو۔ اور آپ تشریف لے گئے مسجد کے اندر۔ تو روایت میں ہے کہ جب آپ مسجد پہنچے تو مسجد کے اندر جب آپ گئے نا اور آپ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو یہ مردود ابن ملجم اس جگہ چھپا ہوا تھا اور اس نے آپ پر تلوار سے 2 یا 3 وار کیے، جس سے آپ کا گردن شریف زخمی ہو گیا اور کئی ایک جگہ زخم آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر گر گئے، اور جب مصلی پر آپ گرے نا تو یاد رکھیں خدا کا شیر جب مصلی پر آیا تو اس وقت بھی صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا، زخم کھا کر گر گئے اور فرمایا لوگوں یاد رکھو میری یہ بات کہ کوئی میرے قاتل کے علاوہ دوسرے سے قصاص نہ لیا جائے، دوسرے کو نہ مارا جائے اور نہ کسی کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹے جائے، کیونکہ میں نے رسول سے سنا ہے مسئلہ کرنا بہتر نہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں خود بدلہ لوں گا یا میری رائے، اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے صرف اسی سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب زخمی کیا نا تو کئی سارے لوگوں نے جو اسے گھیر کر کے پکڑ لیا، اور جب پکڑا گیا وہ باندھ دیا گیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کو گھر اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت ہو گئی اسی زخم کی وجہ سے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 20 رمضان المبارک شریف کو شہید کر دیے گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد تہجیز و تکفین کا معاملہ آیا۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ ہی وہ ہیں کہ جن کی لاش کو ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کیا گیا۔ پہلے تو لوگوں کے سامنے دفن کر دیا گیا، اس کے بعد وہاں سے آپ کی لاش نکال لی گئی، پھر کہیں اور لے جا کے دفن کیا گیا، اس لیے کہ کہیں دشمنان اہل بیت ان کی لاش کو نکال کر اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، اس لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر ان کی قبر رکھی گئی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ رہ گئی بات وہ گڑی ہوئی روایتیں ہیں کہ گھوڑا لے گیا، اونٹ لے گیا، کون لے گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو تاریخ کی روایتیں کہتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مولا علی کی لاش کے تعلق سے خبر امام حسن اور امام حسین کو ہے یا ان کے بیٹوں کو ہے، ہر کوئی نہیں جانتا ہے ان کے تعلق سے، اور لوگوں کی نظروں سے اسے چھپا کر کے رکھا گیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ میں وہ نصیحت تمہیں کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی، اور انہیں کئی ساری نصیحت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو کیا فرمایا بیٹا حسن حسین کا خیال رکھنا کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور محمد بن حنفیہ کا بھی تم خیال رکھنا کیونکہ تمہاری ماں 2 ہیں مگر باپ تمہارے ایک ہیں، اور میں تم سے محمد بن حنفیہ کے بارے میں نیکی سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہ تیرے باپ کا بیٹا ہے اور مجھے جس قدر اس سے محبت ہے آپ تو جانتے ہیں کہ میں کتنا محبت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار امام
حسین اور امام حسن سے اس طرح کی آپ نے انہیں وصیت فرمائی کہ امام حسن سے بھی محبت کرنا، سیدہ زینب کا بھی خیال رکھنا، سیدہ ام کلثوم کا بھی خیال رکھنا۔ اس طرح سے آپ نے نا اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام پاک نے اپنے باپ کی وصیت سنی، اور اس کے بعد باپ نے نا جب آخری بار آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انی مفارقکم، فبکت ام کلثوم من وراء الحجاب فقال لها اسکت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نا آخری جملہ فرمایا سلام ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اب میں تم سے جدا ہوتا ہوں، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ حضرت ام کلثوم حضرت امام حسین کی بہن، آپ نے جب اتنا سنا نا تو پردے کے پیچھے سے رونے لگی۔ باپ ہے میں یار، پھر باپ کے جانے پر تو بیٹیاں سب سے زیادہ غمزدہ ہوتی۔ پھر آپ نے جب بیٹی کی آواز سنی، فرمایا بیٹی چپ رہو، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھتے تو ہرگز نہ روتی۔ راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت، انبیاء کرام اور اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور فرما رہے ہیں علی تمہیں بشارت ہو کہ تم اس حالت سے بہتر حالت کی طرف لوٹ آئے ہو، جس حالت میں تھے اس سے بہتر حالت میں لوٹ آئے ہو۔ خیر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 20 رمضان المبارک شریف کو ہوئی، آپ شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے نا پھر وہ بلاؤں کا سال چالو ہو گیا۔